دیکھیں یہ جو حدیث ہے اس کے اندر مہاجر یعنی ہجرت کرنے والا اس کے ذمہ یہ لازم اور ضروری قرار دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جو ہجرت ہے وہ ہجرت گناہوں کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف کرے۔ دیکھیں ایک ہجرت تو وہ ہے جو عام طور پر سب ہی جانتے ہیں، وہ کیا ہے؟ الفرار بالدین من الفتن، یعنی دینی فتنے کی وجہ سے انسان کو دین پر عمل کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہو تو انسان وہاں پر سے چھوڑ کے دوسری جگہ پر چلا جائے، اس کو ہجرت کہا جاتا ہے، جو ظاہری ہجرت ہے جیسے کہ میں نے گزشتہ سبق کے اندر بھی آپ کو بتایا تھا۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ والی جو ہجرت ہے یعنی گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف جانا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف جانا، جس کو باطنی ہجرت کہا جاتا ہے، یہی اصل کے اندر سبب بنتی ہے ظاہری طور پر ہجرت کا۔ یعنی آدمی کو گناہوں میں پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے، کوئی طریقہ نہیں ہوتا بچنے کا، تو لہذا وہ ایک جگہ سے چھوڑ کر دوسری جگہ پر چلا جاتا ہے۔ تو اگر تو آدمی ظاہری طور پر ہجرت کر رہا ہے لیکن باطنی طور پر گناہوں کو نہیں چھوڑ رہا ہے تو پھر ظاہری طور پر بھی ہجرت کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہر ایک کو اس بات کا بطور خاص خیال رکھنا چاہیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی زندگی کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی فرما بردار والی زندگی کو اختیار کرے۔